بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم فارسی کی دوسری سے بادشاہوں کی سیرت پڑھ رہے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل حکایت نمبر 4 پڑھیں گے۔ دیکھیے حکایت نمبر 4، بر بالین تربت یحییٰ پیغمبر علیہ السلام معتکف بودم در جامع دمشق۔ حکایت کا معنی ہوتا ہے قصہ، کہانی، افسانہ، اور بر کا معنی ہوتا ہے پر، عربی میں اعلیٰ سے تعبیر کرتے ہیں، اس کے لیے اعلیٰ آتا ہے۔ اور بالین کا معنی ہوتا ہے سرہانہ، اوپری حصہ سرہانہ، اور تکیے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تربت کا معنی ہوتا ہے قبر۔ یحییٰ بہت مشہور پیغمبر ہیں، ٹھیک ہے، علیہ السلام، نبیوں کے بعد یہ استعمال کیا جاتا ہے کہ ان پر سلامتی ہو۔ معتکف بدم، میں معتکف تھا، یعنی اعتکاف سے تھا۔ معتکف اس میں فاعل کا صیغہ ہے باب افتعال سے، ٹھیک ہے، معتکف اعتکاف کرنے والا۔ در جامع دمشق، یعنی دمشق کی جامع مسجد میں۔ جامع سے مراد وہ مسجد جہاں پہ جمعہ قائم ہے۔ تو اب یہاں تک ترجمہ دیکھیے، بر بالین تربت یحییٰ پیغمبر علیہ السلام معتکف بدم در جامع دمشق۔ ترجمہ کریں گے، دمشق کے جامع مسجد میں حضرت پیغمبر یحییٰ علیہ السلام کی قبر کے سرہانے میں معتکف تھا، ٹھیک ہے۔ پھر دیکھیں ترجمہ، دمشق کے جامع مسجد میں حضرت یحییٰ پیغمبر علیہ السلام کے قبر کے سرہانے پر میں معتکف تھا۔ یا کہ از ملوک عرب کے باب انصافی معروف بود بزیارت آمد و نماز گزارت و حاجت خواست۔ یا کہ نکرہ ہے ایک، از ملوک عرب کے بادشاہوں میں سے، ملک ملک کی جمع ہے، ٹھیک ہے، عرب کے بادشاہوں میں سے ایک، کہ جو کہ جس میں موصول کے طور پر استعمال ہوتا ہے، جو کہ باب انصافی، بے انصافی میں، با کا معنی میں سے کو لیے بہت اس معنی میں استعمال ہوتا ہے، باب انصافی، بے انصافی میں، معروف بود، مشہور تھا، ٹھیک ہے، بزیارت آمد، زیارت کے لیے آیا، وہ نماز گزارت، اور نماز ادا کی، وہ حاجت خواست، اور حاجت چاہی، ضرورت چاہی، حاجت کی درخواست کی۔ اب یہاں تک ترجمہ دیکھیے ایک مرتبہ، بر بالین تربت یحییٰ پیغمبر علیہ السلام معتکف بدم در جامع دمشق، یکے از ملوک عرب کے بے انصافی معروف بود بزیارت آمد و نماز گزارت و حاجت خواست۔ دمشق کے جامع مسجد میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی قبر کے سرہانے میں معتکف تھا۔ عرب کے بادشاہوں میں سے ایک، جو کہ بے انصافی میں ظلم کے ساتھ مشہور تھا، ظلم میں مشہور تھا، زیارت کے لیے آیا اور نماز ادا کی اور اپنی حاجت چاہی۔ بیت، درویش و غنی بے فائدہ، درویش و غنی بندہ این خاک درند، درانند پڑھیں گے، شعر کی ویسا الگ بات ہے، درانند اصل میں درند، و آنا کے غنی ترند، محتاج ترند، محتاج تراند اصل میں محتاج ترند ہے، ٹھیک ہے۔ درویش فقیر کے معنی میں ہوتا ہے، وہ غنی یعنی مالدار، فقیر اور مالدار، فقیر اور مالدار، بندہ یعنی غلام، این یعنی یہ اس میں اشارہ ہے، خاک یعنی مٹی، در یعنی دروازہ، درگاہ بھی کہہ سکتے ہیں، دروازہ، درگاہ، بارگاہ۔ تو در جو ہے یہ حرف کے معنی کے لیے بطور حرف استعمال ہوتا ہے، تو اس کا معنی ہوتا ہے میں، ان کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور بطور اسم استعمال ہوتا ہے تو جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے دروازہ، اور کبھی چیرنے پھاڑنے والے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو کیا ترجمہ کریں گے، دروازے کے اس مٹی کا غلام ہے، ٹھیک ہے، فقیر اور مالدار دروازے کے اس مٹی کا غلام ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر لفظی طور پر ترکیب کے اعتبار سے ترجمہ کریں تو وہی ہوگا، لیکن یہاں مراد کیا ہے، چاہے فقیر ہو یا غنی ہو، ہر کوئی جو ہے اس بارگاہ کی خاک کا بندہ ہے، غلام ہے، اس بارگاہ، اس دروازے کے
اس در کے مٹی کا غلام ہے. ٹھیک ہے، اصل میں جو ہے اس طرح ہوتا تو پھر این یہاں آنا چاہیے تھا، یعنی بندائے خاک این در، اس دروازے کے، ٹھیک ہے، اس در کے، اس دروازے کے مٹی کا غلام، لیکن یہاں پہ ای ہے تو اس کے اعتبار سے ترجمہ کریں گے تو الٹا ترجمہ کریں گے، یعنی دروازے کے اس خاک کا بندہ غلام. ٹھیک ہے، لیکن یہ ترجمہ جو ہے زیادہ مناسب نہیں ہے، اس لیے ہم وہ ترجمہ کریں گے کہ فقیر اور غنی اس در کے مٹی کے غلام ہیں، اندھ ہیں. فقیر اور غنی، فقیر اور مالدار اس دروازے کے، اس در کے خاک کے غلام ہیں. وہ آنا، اصل میں یہ انا جو ہے آنا تھا، آنا آمنا وہ ہوتا ہے آنا، اور وہ لوگ کے، اب کے بطور اس میں موصول استعمال ہوا جو کہ، آنا کے وہ لوگ جو کہ غنی تر اند، غنی کا معنی ہوتا ہے مالدار، اور تر جو ہے اس میں تبذیل بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے ہوتا ہے ادرب زیادہ ماننے والا. ٹھیک ہے، تو اس طرح جو ہے غنی تر زیادہ مالدار. انت تھا، انت جو ہے ہم الف گرا دیا گیا. آنا کے غنی ترند وہ لوگ جو کہ زیادہ مالدار ہیں، محتاج ترند زیادہ محتاج ہیں. جو لوگ زیادہ مالدار ہیں تو وہ لوگ اس در کے زیادہ محتاج ہیں، کیونکہ مال کے فکر میں وہ ہمیشہ لگے رہیں گے تو پھر بہت زیادہ گناہ ہو سکتا ہے، امکان ہے کہ وہ گناہوں میں مشغول ہوں، تو وہ اس در میں آنے کے زیادہ محتاج ہیں. یا پھر روز قیامت کے اعتبار سے وہ زیادہ محتاج ہیں. ٹھیک ہے، انہیں نیکی کی ضرورت پڑے گی، اور غریب جو ہے 70 سال پہلے یا 70,000 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے. خیر، آگا روبے بمن کرد، آگا اس وقت روبے چہرہ بمن میری طرف کرد کیا. ٹھیک ہے، وہ فقہات بیان کر رہے ہیں کہ عرب کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ جو بے انصافی مشہور تھا، وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی قبر کی زیارت کے لیے آیا، نماز ادا کی اور اپنی حاجت چاہی، حاجت کی درخواست کی. اب ایک شعر بیان کیا، چاہے فقیر ہو یا غنی، اس در کی خاک کا غلام ہے، اور وہ لوگ جو کہ زیادہ مالدار ہیں وہ زیادہ محتاج ہیں. پھر اب بیان کر رہے ہیں، حکایت کنٹینیو کرتے ہوئے بیان کر رہے ہیں، آگا اس وقت روبے بمن کرد، چہرہ میری جانب کیا، میری طرف کیا، وہ گفت اور کہا، ازاں جا کے ہمت درویشاں است و صدق معاملہ انشاء. یہاں تک ترجمہ کریں گے، ازاں جا اس جگہ جہاں سے کہ، از آ جا اس جگہ جہاں سے کہ، ہمت درویشاں است، اصل میں کریں گے اس جگہ، ازاں جا کے ہمت درویشاں است، یہ جگہ جہاں کے فقیروں کی طاقت ہے. ہمت کا معنی طاقت، قوت. ٹھیک ہے، توفیق بھی کہیں تبھی چلے گا، فقیروں کی توفیق ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں کے، گفت ازاں جا اس نے کہا، اس جگہ جہاں سے کہ فقیروں کی ہمت ہے، وہ صدق معاملہ ایشاں اور ان لوگوں کا معاملہ سچا ہے. ٹھیک ہے، اب یوں کہہ لیجیے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں کے فقیروں کی طاقت ہے، جہاں فقیروں کو طاقت ہے، یعنی اس بارگاہ میں فقیروں کو طاقت ہے، وہ صدق معاملہ عیشا اور ان لوگوں کا معاملہ سچا ہے. وہ صدق معاملہ عیشا اور ان لوگوں کا معاملہ سچا ہے. توجہ ہے خاطر براہ من کنے، توجہ من توجہ اور خاطر من دل، یعنی دل کی توجہ، براہ من میری جانب، کنیت کیجئے، دل کی توجہ میری طرف کیجئے. اب یہ کہ ازاں جا کے، اس چونکہ یا پھر اس وجہ سے کہ فقیروں کو، ازاں جا کے اس وجہ سے کیونکہ فقیروں کو توفیق ہے اور ان لوگوں سے معاملہ، اور ان لوگوں کا معاملہ سچا ہے. فقیروں کو توفیق ہے اس وجہ سے کہ، کیونکہ، ٹھیک ہے، فقیروں کو توفیق ہے اور ان لوگوں کا معاملہ سچا ہے، تو دل کی توجہ میری طرف کیجیے کہ از دشمن صعب اندیش ناکم، اصل میں اندیش ناک ام الگ الگ ہے. ٹھیک ہے، کہ دشمن صعب میں ہوتا ہے سخت، کہ سخت دشمن سے، اندیشہ ناک ام میں فکر مند ہوں، متفکر ہوں، غور و فکر میں ہوں. ٹھیک ہے،
گفتمش میں نے اس سے کہا، گفتم میں نے کہا اور شین لگا ہے اس سے، میں نے اس سے کہا، بر رعیت ضعیف رحمت کن، کمزور رعایا پر رحم کر، تا از دشمن قوی زحمت نابینی، تاکہ مضبوط دشمن سے تکلیف نہ دیکھے. ٹھیک ہے، اب اسی کا ترجمہ اور مدد دیکھ لیجیے. آگاہ روئے بمن کرد و گفت، اس وقت چہرہ میری طرف کیا اور کہا، ازا جا کے ہمت درویشہ است، یہ وہ جگہ ہے جہاں کے فقیروں کو طاقت ہے اور ان کا معاملہ عیشا، ان لوگوں کا معاملہ سچا ہے. تو دل کی توجہ میری طرف کیجیے کہ میں سخت دشمن سے فکر مند ہوں. میں نے اس سے کہا کہ کمزور رعایا پر رحم کر تاکہ تو قوی دشمن سے تکلیف نہ دیکھے. آگے دیکھیے. بازوان توانا و قوت سر دست، خطاست پنجائے مسکین ناتواں بکشت. اس میں بکشت ہے. بازوان توانا، بازو اور بازوان توانا یعنی مضبوط بازو، و قوت سر دست اور ہاتھ کے سرے کی قوت. سر دست کا ترجمہ کریں گے پنجہ، اور پنجے کی قوت سے. اب با کا ترجمہ کریں گے سے، شروع میں جو با ہے. ٹھیک ہے. بازوان توانا و قوت سر دست، مضبوط طاقتور بازو مضبوط بازو اور پنجے کی قوت سے. خطا ہے یعنی یہ خطا ہے، وہ کہ یہاں پہ یہ پوچھتا ہے خطا ہے کیا، کہ پنجائے مسکین ناتواں، کمزور مسکین کا پنجہ، بکشت توڑ دیا جائے. ٹھیک ہے. مضبوط بازو اور پنجے کی قوت سے یہ خطا ہے کہ ناتواں مجبور کمزور مسکین کا پنجہ بکشت توڑ دیا جائے. نہ ترسد نہیں ڈرتا، کون نہیں ڈرتا؟ کہ وہ شخص جو کہ بر افتاد گاں مطلب گرے پڑوں پر نہ بخشش نہیں کرتا. گرے پڑوں سے مراد کمزور بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. نہیں ڈرتا وہ شخص جو کہ گرے پڑوں پر جو کہ کمزوروں پر نہ بخشایت مہربانی نہیں کرتا. کہ گر زے پائے در آیت، کہ اگر زے پائے پاؤں سے در آیت نیچے آ جائے. ایسے آیت کا معنی آنا اور در آیت نیچے آنا اور بر آیت اوپر آنا، اس طرح استعمال ہوتا ہے. کہ گر زے پائے در آیت، کہ اگر پاؤں سے نیچے آ جائے یعنی پھسل جائے، گر جائے. کسش کوئی شخص اس کا، کس معنی ہے ہاتھ شخص ہوتا ہے اور شین اس کا. کسش نگیرت کوئی شخص نہیں پکڑے گا اسے. اصل میں یہ شین جو ہے 10 کے ساتھ لگنا چاہیے. ٹھیک ہے. کسش نگیرت دستش کوئی شخص اس کا ہاتھ نہیں پکڑے گا. بیان یہ کرنا چاہتے ہیں کہ جو بندہ گرے پڑوں پر مہربانی نہیں کرتا، کمزوروں پر مہربانی نہیں کرتا، گویا کہ وہ نہیں ڈرتا کہ اگر وہ گر جائے، اگر وہ پاؤں کے بل پھسل جائے، پاؤں سے نیچے آ جائے، تو اس بات سے نہیں ڈرتا کہ کوئی اس کا ہاتھ پکڑے گا. اسے ڈرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ میں کسی کی مدد نہیں کرتا، اگر میں گر گیا تو میری کوئی مدد نہیں کرے گا. وہ اس سے بے خوف ہے. ہر آنکھ تخمے بدی کشت، وہ چشمے نیکی داشت، وہ دماغ بیہودہ پخت، وہ خیال باطل بست. اب دیکھیے. ہر آنکھ جو شخص کے تخمے بدی، تخمہ نے بیج، بدی یعنی برائی، جس شخص نے برائی کی بیج کشت بویا، جس شخص نے برائی کی بیج بوئی. وہ چشمے نیکی داشت اور نیکی کی آنکھ رکھی. کیونکہ جو شخص برائی کی بیج بوتا ہے، ٹھیک ہے، جو بھی شخص برائی کی بیج وہ شخص جو کہ تخمے بدی برائی کی بیج کشت برائی کی بیج بویا، وہ چشمے نیکی داشت اور نیکی کی آنکھ رکھا یعنی نیکی کی امید رکھی. دماغ بیہودہ پخت یعنی بیہودہ دماغ پکایا، بیکار دماغ پکایا. گویا کہ یہ شرط کے طور پر ہے یا جزا کے طور پر ہے. جس نے ایسا کیا تو کیا ہوگا؟ یہ ہوگا. ٹھیک ہے. ہر آنکھ تخمے بدی کشت، وہ شخص جس نے کہ
برائی کا بیج بویا و چشم نیکی داشت اور نیکی کی امید رکھی. چشم کا معنی کریں گے امید. ٹھیک ہے، بندہ جو امید رکھتا ہے تو گویا کہ اس کی طرف نظر رکھتا ہے، نظر اسے دیکھتا ہے، آنکھ اٹھا کے دیکھتا ہے اس کی طرف، جو چیز کو پسند آتی ہے لے نہیں سکتا پھر اسے دیکھتا ہے، تو اس نے چشم سے تعبیر کیا گیا امید کو. جس شخص نے برائی کی بیج جس شخص نے برائی کا بیج بویا اور نیکی کی امید رکھی، دماغ بیہودہ پخت، بیکار کا دماغ، بیہودہ کا ترجمہ کریں بیکار، بیکار کا دماغ پکایا، وہ خیال باطل بست، اور باطل خیال باندھ لیا. ٹھیک ہے. زے گوش پمبا بوروں آر و داد خلق بدے. زے گوش کان سے، زے من سے اور گوش من کان، پمبا یعنی روئی، بوروں یعنی باہر، آر یعنی لا. زے گوش پمبا بوروں آر، کان سے روئی باہر لا. ٹھیک ہے، کان سے روئی باہر لا، و داد خلق بدے، اور مخلوق کا انصاف دے یا مخلوق کو انصاف دے، بدے. اگر تو می ندہی داد، اور اگر تو نہیں دیتا انصاف، یعنی اگر تو انصاف نہ دے، روزے داد ہست، تو انصاف کا ایک دن ہے. ٹھیک ہے، اگر یعنی وہ کہ اسے بتا رہے ہیں کہ تو اپنے میں جو بول رہا ہوں اسے کان کھول کے سن، کان سے روئی نکال، یعنی کان کھول کے سن، اور مخلوق کو انصاف دے. داد کا مطلب ہوتا ہے انصاف، انصاف دے. اور اگر تو نے انصاف نہ دی تو یاد رکھ ایک انصاف کا دن ہے، یعنی وہاں جو ہے تیرا فیصلہ ہوگا. روزے داد ہست ایک انصاف کا دن ہے. مصنوی اب دیکھیے، بنی آدم اعضائے یک دیگرند، بنی آدم اولاد آدم، اعضائے یک دیگر، یک معنی ایک، دیگر یعنی دوسرا، یعنی ایک دوسرے کے، اعضا ہیں، اند ہیں. بنی آدم اعضائے یک دیگرند، بنی آدم ایک دوسرے کے اعضا ہیں، کہ در آفرینش ز یک جوہرند، کہ ان کی پیدائش میں ایک جوہر سے ہیں. ٹھیک ہے، جوہر حقیقت، ایک حقیقت سے، یعنی تمام آدم جو ہیں، بنی آدم، تمام اولاد آدم ایک دوسرے کے اعضا کی طرح ہیں. ایک دوسرے کے اعضا کی طرح ہیں. آپ نے تو دعویٰ بہت بڑا کر دیا. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ سب کی پیدائش، ان سب کی پیدائش ایک ہی جوہر سے ہے. ٹھیک ہے، ایک ہی چیز سے ہے، ایک ہی اصل سے ہے، کہہ لیجیے کہ در آفرینش کے وہ سب پیدائش میں زے یک جوہرند، ایک جوہر سے ہیں، پیدائش کے اعتبار سے ایک ہی جوہر سے ہیں، ایک ہی حقیقت سے ہیں. چون عضوے بدرد آورد روزگار، جب روزگار کا ترجمہ کریں گے زمانہ، جب زمانہ درد لائے، درد دے. ٹھیک ہے، اب آگے سے دیکھیں، چون جب عضو کسی عضو کو بدرد آرد، درد کے ساتھ لائے روزگار زمانہ، یعنی جب کسی شخص کو زمانہ درد دے. ٹھیک ہے، جب کسی عضو کو زمانہ درد دے، درد لائے، زمانہ کسی عضو کا درد لائے یعنی کسی عضو کو درد دے. دیگر عضوہا، تو دوسرے اعضا، را کو نماند نہیں رہے گا، دوسرے اعضا کا نہیں رہے گا، کیا نہیں رہے گا؟ قرار. دوسرے اعضا کا قرار نہیں رہے گا. چون عضو بدرد آرت روزگار، جب زمانہ کسی عضو کا درد لائے یعنی کسی عضو میں درد دے، دیگر عضوہا نماند قرار، تو دوسرے اعضا کا قرار نہیں رہے گا، دوسرے اعضا کا سکون نہیں رہے گا. تو کز محنت دیگراں بے غمی، اصل میں ہے تو کہ از، تو جو کہ، اب کہ کا معنی اس موصول کے طور پر مانیں گے، تو کہ از محنت دیگراں بے غمی، تو جو کہ دوسروں کی مشقت سے، تکلیف سے بے فکر ہے، بے غمی بے فکر ہے. نہ شاید مناسب نہیں کہ نامت، کہ تیرا نام، نہند لوگ رکھیں آدمی، مناسب نہیں کہ لوگ تیرا نام آدمی رکھیں. تو جو کہ دوسروں کے غم سے بے فکر ہے، فکر مند نہیں ہے، تو جو کہ دوسروں کی تکلیف سے بے فکر ہے، مناسب نہیں ہے کہ لوگ تیرا نام آدمی رکھیں. پہلے کے لوگ کیسے ہوتے تھے کہ بادشاہ کے سامنے ڈٹ کے جو ہے اسے نصیحت کیا کرتے تھے. آج تھوڑا سا کسی کا پوسٹ اونچا ہو، کوئی بڑا آدمی ہو، مالدار ہو، اگر وہ کوئی غلط کام کرتا ہے تو ہم سے کہا نہیں جاتا. لہٰذا
حق بات علی الاعلان بولنی چاہیے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ امید ہے کہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ ویڈیو لمبی ہو گئی، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ علم دین حاصل کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔